ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. پچھلی آیات کے اندر سود کی حرمت کو بیان کیا اور اس کے بعد میں ایک آیت کے اندر یہ بیان تھا کہ جو لوگ سود پر کاروبار کر رہے ہیں وہ اس کام کو چھوڑ دیں، اور جنہوں نے سود پر کسی کو قرض دے رکھا ہے، پیسے دے رکھے ہیں، تو سود کا لین دین چھوڑ دیں اور اپنا اصل پیسہ وہ لے لیں۔ اب یہاں پر یہ آیت ہے کہ جس کو آپ نے قرض دے رکھا تھا اور وہ تنگ دست ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے قرض کو لوٹانے کے، تو آپ لوگ ان کو مہلت دو فراخی تک، کہ جب ان کے پاس پیسے ہو جائیں اور فراخی ہو جائیں تو اس وقت آپ لیں اور اس وقت تک مہلت دیں، اور اگر بالکل ہی وہ غریب نادان ہے، کسی طریقے سے پیسے بن ہی نہیں سکتے، تو پھر بہتر بات یہ ہے تمہارے لیے کہ تم سارے پیسے معاف کر دو اور صدقے کی نیت کر لو کہ اللہ تمہیں اس پر بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو کوئی بھی آدمی ہو اور کسی بھی اعتبار سے کسی کو پیسے قرض دیے ہیں تو اس کو اگر آدمی مہلت دے گا تو مہلت دینے پر جتنے بھی پیسے آپ نے ادھار دیے اسے اللہ روزانہ اس کے بدلے صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ ایک میعاد اور ایک وقت مقرر تھا، اس مقرر وقت تک آپ نے اس کو اپنے پیسے سے نفع اٹھانے دیا، اس کے بعد میں وقت مقررہ آ گیا اور اس کے پاس پیسے بنے نہیں، اس نے کہا بھائی میرے پاس ابھی بنے نہیں ہیں، آپ مجھے اور مہلت دو، تو فرمایا اب آدمی اس کو مہلت دے گا مزید تو اللہ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے کہ 1,00,000 روپے آپ نے کسی کو قرض دے رکھے ہیں اور وقت مقررہ پر وہ دے نہیں سکا اور آپ نے اور آگے مہلت دی، اللہ 2,00,000 روپے روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ اور اگر ہے تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے کشائش یعنی فراخی ہونے تک، اور صدقہ کر دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو سمجھ ہو۔ یہ جو آیت ہے آگے والی، یہ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی آخری آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آخری آیت ہے، اور اس کے 31 دن کے بعد دوسرا قول ہے اس آیت کے نازل ہونے کے 9 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر قیامت کے دن کے ڈرنے کے بارے میں کہا ہے کہ اپنے اس طریقے کے حرام کے کاروبار، سودی لین دین ان سے بچو، اور ایک دن تمہارے اوپر آنے والا ہے اس دن سے ڈرو۔ یہاں تو آدمی جو دنیا کے اندر تو اس طریقے سے کام کر کے اپنے آپ کو
نفع میں رکھنا چاہتا ہے کہ مجھے نفع مل رہا ہے اور مجھے پیسے مل رہے ہیں، لیکن دنیا تک محدود نہ سمجھو، آگے اللہ کے سامنے بھی تو کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے کا پورا پورا حساب دینا ہے۔ اس لیے اس دن کو بھی یاد رکھو اور اس دن کو مت بھولو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا شخص کو جو کچھ اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا نہیں اور لکھ لیا اور یا زیادہ لکھ لیا، ایسا نہیں ہوگا۔ پورا پورا بدلہ، یعنی نیک کام جتنے کیے ہیں اس کا بدلہ ملے گا، یہ بھی نہیں اس میں کمی کر دی جائے گی۔ آگے والا حکم ہے کہ آدمی کوئی ادھار پر کاروبار کرے، تو پہلے یہ دستور تھا، سارا کاروبار زبانی ہوتا تھا، دستاویز وغیرہ نہیں بنائی جاتی تھی، کاروبار کو دھندے کو لکھا نہیں جاتا تھا، کیونکہ لکھنے کا سلسلہ بہت کم تھا اور لکھے پڑھے لوگ نہیں تھے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ کوشش نہیں کرتے تھے، اس لیے زبانی کاروبار چلتے تھے، اور زبانی جب کاروبار چلیں گے اور معاملات چلیں گے تو پھر اس کے اندر اندیشہ ہے بھول کا، آدمی بھول بھی جائے، اب بھول جائے تو کیا کرے، تو بھولنے پر پھر جھگڑے ہوتے، کوئی کہتا ہے میں اتنا تمہیں پیسے مانگ رہا ہوں، کوئی کہہ رہا میں اتنے مان لیا، اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب تم کوئی ادھار معاملہ کرو، کوئی خرید و فروخت کا، تجارت کا، بیچنے کا، جس طرح کی، تو اس کو لکھ لو اور ادھار معاملے کو طے کرو ایک متعین وقت تک کے لیے، اس میں وقت، تاریخ، مہینہ سارا مقرر ہونا چاہیے کہ ادھار معاملے کو بغیر طے کیے ہوئے جائز نہیں ہے۔ کیا آپ نے کسی سے بھی کوئی سامان ادھار لیا، پیسے دیے، تو ایک وقت اس کو مقرر کرو کہ فلاں تاریخ کو، فلاں مہینے کو میں یہ تمہیں اپنا دیا ہوا لیا ہوا واپس کر دوں، تو یہ ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو لکھواؤ، لکھنے والا بھی منصف ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ لکھے کہ وہ جو ہے اس کے اندر گڑبڑ نہ کرے، کسی نہ کرے، کسی کا نفع، کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک لمبی آیت ہے، پوری ایک صفحے کی، اور اس میں کئی طرح کے احکام ہیں۔ پھر لکھنے کے ساتھ ساتھ کون اس معاملے کو لکھائے، اس دستاویز کون تیار کرائے، کون لکھوائے، تو کہا کہ جس نے یہ معاملہ ادھار کیا ہے وہی لکھوائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، کمزور ہے، لکھوا نہیں سکتا، اپنی زبان سے، اشارے سے، یعنی لکھنے والا اس کا اشارہ بھی نہیں سمجھ سکتا، تو پھر جو ہے وہ آدمی، دوسرا آدمی جو ہے اس کا، وہ لکھوائے گا، اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جب بھی تم ادھار معاملہ کرو، ایک اس کو لکھ لو، دوسرے اس پر گواہ بنانا، تاکہ جب جھگڑا ہو جائے کسی طرح کا اور مقدمہ کورٹ میں چلا جائے تو اس وقت یہ گواہ کام آ سکے، اور وہ گواہی دے سکے کہ بھائی ہمارے سامنے یہ دستاویز تیار ہوئی ہے، ہمارے سامنے سارا معاملہ لکھوایا گیا ہے اور اس طرح لکھا گیا ہے، تو یہ گواہ اس وقت جو ہے کام آئیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ مسلمانوں میں سے 2 گواہ لے لو، اور 2 مرد 1 عورت گواہ ہو سکتے ہیں۔ اگر عورت کو گواہ بناؤ گے تو ایک عورت اس کے ساتھ 1 مرد ہونا چاہیے، یا پھر 2 مرد ہونے چاہیے۔
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اے ایمان والو، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دے وے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے، سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے. اب کوئی اس بات کو جانتا ہے، ماہر ہے لکھنے کے اندر، اب اس کو بلایا جا رہا ہے تو نخرے نہ کرے، آ جائے وہ اور اس کام کو لکھ دینا چاہیے. اللہ نے اس کو علم دیا، اللہ کا سکھایا ہوا ہے، اب وہ انکار کر رہا ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور بتلاتا جاوے وہ شخص، یعنی کون اس کو لکھواوے، کون اطلاع کروائے، تو اور بتلاتا جاوے وہ شخص کہ جس پر قرض ہے، جس پر کیا ہے، قرض ہوا ہے، جس سے ادھار لیا گیا ہے، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے، بے عقل ہے، لکھوا نہیں سکتا، یا ضعیف کمزور ہے، یا آپ نہیں بتلا سکتا، گونگا ہے، تو بتلا دے کارگزار اس کا انصاف سے، جو اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے دوسرا آدمی وہ لکھا دے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. اور گواہ کرو دو شاہد، دو گواہ اپنے مردوں میں سے، پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں، ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں، تاکہ اگر بھول جائے ایک ان میں سے تو یاد دلا دے اس کو وہ دوسری. تو اس لیے دو عورتیں ہیں، ایک عورت سے کام نہیں چلے گا، ایک مرد دو عورتیں، تو کیونکہ عورت کے اندر بھول کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، ناسمجھی تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے اگر ایک کو یاد نہ ہو تو دوسری یاد دلا دے، اس لیے دو کا ذکر کیا ہے کہ دو عورتیں ہوں. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کرے گواہ جس وقت بلاوے جائیں، اور کاہلی نہ کرو، یعنی جس وقت ان کو بلایا جائے عدالت کے اندر گواہی پیش کرنے کے لیے کہ بھئی گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ تو حاضر ہو جانا چاہیے، یہ نہیں کہ اب یہ ٹال مٹول کرے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. اور کاہلی نہ کرو اس کے لکھنے سے، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک. تو آدمی نے سوچا یار یہ چھوٹی موٹی بات ہے، یاد نہیں، اس کو بھی لکھ، ضرورت پڑنے پر لکھا ہوا کام آئے گا. کوئی بھی بات ہو دیکھ لو بھائی یہ بات ہے، یہ معاملہ ہوا تھا، اب لکھا ہوا نہیں ہے تو وہ ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، واپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. اس میں پورا انصاف اللہ کے نزد، یعنی کیا فائدہ لکھنے کہ ایک تو انصاف رہے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا،
اس میں پورا انصاف اللہ کے نزدیک اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو، اور گواہی بھی ہو تو پھر اس سے جو ہے کام سب درست ہوگا، بہترین طریقے سے، اور نزدیک ہے کہ شبے میں نہ پڑو، شک شبہ بھی نہیں رہے گا، پھر کہ جب لکھ لیا بھی جائے اور گواہ بھی ہو جائے کسی طرح کا شک نہیں ہوگا، معاملہ بالکل صاف ستھرا رہے گا۔ مگر یہ کہ سودا ہاتھوں ہاتھ وہ الگ بات، نقد معاملہ ہو رہا تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ کہ سودا ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے ہو اس کو آپس میں، تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اگر اس کو نہ لکھو، کیونکہ نقد معاملہ پھر کوئی بات ہی نہیں، لیکن نقد معاملہ ہے گواہ پھر بھی کر دو، گواہ پھر بھی بنا لو، کوئی بڑا معاملہ طے ہو رہا ہے تو گواہ تو بنا لینا اچھی بات ہے، کیونکہ بعد میں پھر کوئی دقت آئے، کوئی کچھ کہے تو اس وہ جو ہے گواہ ہوں گے، بھائی نہیں یہ معاملہ طے ہو، ہمارے سامنے یہ بات طے ہوئی تھی، جب گواہ صحیح سے گواہی دے دیں گے تو وہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کرو۔ اب لکھنے والا اور گواہ، اب یہ نہیں ہے کہ ان کا حق نہ مارا جائے، ان کو کسی طرح سے بھی نقصان نہ، اب یہ لوگ اپنے نفع کے چکر میں ان کو نقصان پہنچاتے، تو نقصان ان کا کیا ہے کہ اگر یہ اجرت مانگے تو اجرت دے دو، کہ بھائی لکھنے کی اجرت لیں گے، دستاویز تمہارا لکھ دیں گے، اجرت دے دو۔ اسی طریقے سے ان کے آمد آنے جانے کا خرچ بھی دے دو، یہ نہیں نہ آپ نے ان کو خرچ دیا، یہ اپنا کام جو ہے آگے پیچھے کر کے آئے، اپنے کام کا نقصان کر دیا، تم نے نہ تو اجرت دی نہ ان کو آنے جانے کا خرچ دیا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر دوبارہ کون جو ہے تمہارا لکھ کے آئے گا، کون گواہ بنے گا؟ تو اسی لیے لوگ کیا ہے آج کل گواہ بننے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں، کیونکہ کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر ان گواہوں کو، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، تاریخ کبھی جو ہے اگر گواہ آگے پیچھے ہو پھر ان پر کارروائی ہوتی ہے، تو اس لیے لوگ کیا ہے تھوڑے پیچھے کھسکنے لگے، لیکن اگر ان کے ساتھ بھی انصاف ہو تو پھر کیا ہر آدمی تیار رہتا ہے، ان کے آنے جانے کا بھی خرچ مل جائے، کسی طرح کا ان کا حق نہ مارا جائے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ، اور اگر ایسا کرو تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔